السلام علیکم دوستو، امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ اور آپ کے اہل خانہ خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ بہت ہی ایکسکلوسیو ہے اور تمام لوگوں کے لیے ایک بہت انفارمیٹیو ہے۔ عموماً لوگوں کو شکوہ رہتا ہے کہ جی ہمارا جو ہے وہ مقدمہ، ہم لوگ جو ہے وہ مقدمات سے، کیس سے، ہمارے معاشرے کی جو تشکیل ہے، معاشرے کا جو سسٹم ہے ایسا ہے کہ اگر نہ چاہتے ہوئے بھی خدا نخواستہ بعض دفعہ آدمی اس مقدمات میں پھنس جاتا ہے۔ تو میں آج آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو لوگوں کا شکوہ ہوتا ہے کہ میرا جینون کیس تھا، سچا کیس تھا اور میں ہار گیا ہوں، اس کی وجوہات کیا ہیں، وہ کیوں ہارتے ہیں، آج میں آپ کو وہ ٹیکنیکس اور وہ گائیڈنس دیتا ہوں جس سے آپ کوئی بھی مقدمہ کبھی، اگر آپ کا مقدمہ سچا ہے تو آپ کبھی بھی کوئی مقدمہ نہیں ہار سکتے۔ یہ میں آپ کو بڑی گارنٹیڈ وہ ایک گارنٹی کے ساتھ وہ کہتا ہوں، ٹھیک ہے جی، یہ کہ میں جو گائیڈنس آپ کو دے رہا ہوں اس گائیڈنس کو آپ فالو کریں، آپ کبھی بھی اپنا سچا کیس نہیں ہار سکتے، یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ میری تمام ویڈیوز جو ہیں ان کا تعلق مفاد عامہ سے ہوتا ہے، لوگوں کی گائیڈنس سے، رہنمائی سے، لوگوں کے بینیفٹس ہوتے ہیں، اس میں بہت ساری چیزوں سے آگاہی ملتی ہے ان کو۔ تو زیادہ تر میرے سوشل ایشوز پہ ہوتے ہیں، لیگل ایشوز پہ ہوتے ہیں اور کاروباری بھی ہوتے ہیں، کنسٹرکشن سے متعلق ہو گئے یا بزنس پوائنٹ آف ویو سے کہیں بہت اگر اچھی اپرچونٹیز ہیں تو وہ ہوتی ہیں۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو میرے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں گاہے بگاہے۔ اچھے ہوتے ہیں ویسے، میں نے جیسے بتایا کہ لوگوں کی آگاہی کے لیے اور اس کے لیے ہے۔ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے اور ہمارے معاشرے میں ہماری اپنی کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں جس کو ہم اس کے جسٹس کے پلڑے میں ڈال رہے ہوتے ہیں، انصاف کے پلڑے میں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ خدا نخواستہ دو چیزوں، اگر ہمارا ایک جینون یا سچا مقدمہ ہم خدا نخواستہ ہار جاتے ہیں، اس کا فیصلہ جو ہے دوسرے فریق کے حق میں آ جاتا ہے، اور جب کہ ہم سچے ہوتے ہیں تو اس کا ہمیں افسوس دو چیزوں پہ ہم زیادہ تر ان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ ایک تو وکیل کو کہ جو میرا وکیل جو ہے وہ بہت نالائق تھا، اس کو پتہ نہیں ہے، دوسرے کا وکیل تو بہت بول رہا تھا، وہ بڑا یہ تھا وہ تھا، اس کا تجربہ تھا، یا پھر ہم اس پہ شک کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وکیل مل گیا ہے جی۔ اور دوسرا پوائنٹ جو ہے کہ ہم جو ہے خدا نخواستہ ججوں کو جو ہے وہ اس کے شک کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی جو جج کو سفارش ہو گئی ہے یا جج نے پیسے لے لیے خدا نخواستہ۔ تو میں آپ کو بتاؤں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ بالکل میں آپ بڑے اس سے وہ کر رہا ہوں، ایسا قطعاً کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ مقدمات جو جیتے جاتے ہیں نا جی، وہ فیکٹس ہوتے ہیں، مشاہدات اور واقعات کی روشنی میں، حقائق کی روشنی میں مقدمات جو ہے آپ جیت سکتے ہیں، کہانیاں بنانے سے نہیں ہوتے ہیں۔ کہانی آپ اگر آپ کے حقائق مکثر بھی ہیں تو ان میں جان ہو اور لاجیکلی ان میں جان ہو، قانوناً لیگل وہ جو ہے اسٹرانگ ہو، تو آپ مقدمہ ہار ہی نہیں سکتے۔ مقدمے کے ہارنے میں مدعی یا مدعا علیہ کا اپنا ہی قصور ہوتا ہے۔ عموماً آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جی وہ مقدمہ جو ہے وہ فلاں وکیل بہت بڑا وکیل ہے جی، اس کو مقدمہ دے دے آپ، یہ آپ کا رائٹ ہے اور یہ آپ کی دانش مندی ہے کہ ایک اچھے وکیل کو دیکھیں، اگر آپ علاج بھی کراتے ہیں تو ایک اچھے سرجن سے کراتے ہیں، ایک اچھے وکیل کو جو مقدمہ دینا، کیس ایک اچھے وکیل کے تھرو لڑنا، یہ ایک میں سمجھتا ہوں تجربہ کاری ہے اور ایک اچھا عمل ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں بھی صحیح، یہ بھی دیکھیں کہ آیا جس وکیل کو آپ نے جو ہے وہ نومینیٹ کیا ہے، جس کو آپ نے سلیکٹ کیا ہے، جس کو آپ نے جس وکیل کا انتخاب کیا، آیا وہ مقدمات پہ آپ تھوڑا سا وہ سرچ بھی کر لیا کریں نا، آپ کا کیس ہے کہ وہ اس کے کلائنٹس جو ہیں جو اس سے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو کتنا ٹائم دے سکتا ہے۔ اچھے وکیل کے پاس درجنوں مقدمات ہوتے ہیں جو اس نے اپنے جونیئرز کو دیے ہوئے ہوتے ہیں، دیگر لوگوں کو دیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سارے اس میں یہ بھی ایک ایشو ہوتا ہے کہ، لیکن یہ اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ کا وکیل جو ہے وہ
بہت زیادہ تجربہ کار یا بہت زیادہ ایکسپرٹ یا وہ بہت زیادہ، ٹھیک ہے تجربہ ایسا ایسا آتا ہے، لیکن اس میں جو میں جو نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں وہ آپ کی ذاتی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے آپ زیادہ تر توجہ اس پہ دے رہے ہوتے ہیں، وہ وکیل کے ساتھ اس کی فیس کے معاملات پہ جو ہے معاملات، وہ آپ کی جو بارگیننگ ہو رہی ہوتی ہے وہ وکیل کی فیس پہ ہو رہی ہوتی ہے. جبکہ میں سمجھتا ہوں یہ ثانوی ایشو ہے. آپ کریں، ٹھیک ہے، بارگیننگ کرنا اپنے معاملات کو جو ہے فنانشیل معاملات کو، پیسے کے معاملے میں جتنی بچت ہو سکے اچھی بات ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ جب کسی کو لیگل نوٹس بھیج رہے ہیں، اگر آپ پلینٹف ہیں، مدعی ہیں، لیگل نوٹس کسی کو بھیجنا ہے، یا آپ کو کوئی لیگل نوٹس کسی نے بھیجا ہے، مدعل ہیں، ڈیفینڈنٹ ہیں، تو یہ لیگل نوٹس جو ہے یہ بہت مقدمے کی بنیاد ہے. لیگل نوٹس ایسے نہیں ہوتا ہے. عموماً آپ جو ہے وہ تھوڑی فیس دے کے، اور وکیل بھی کہتا ہے ٹھیک ہے جب کیس لگے گا دیکھ لیں گے. بھائی وہ جو بنیاد ہے جب تک وہ صحیح نہیں ہوگی، جیسے آپ کا کیس کی بنیاد FIR ہوتی ہے، تو یہ کیس آپ کا اسی FIR میں اگر کوئی فلاں رہ جاتا ہے، کوئی اس کا لکونہ رہ جاتا ہے، کوئی اس میں خامی رہ جاتی ہے، تو وہ خامی جو ہے بالکل ایسے ہے کہ آپ کے ایک اچھے سوٹ پہ، اچھی کوٹ پہ آپ ایک ویزیبل، آپ کا ایک وہ سوراخ ہے سوٹ میں تو وہ نظر آتا رہے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے. تو اگر آپ اپنے لیگل نوٹس میں یا لیگل نوٹس کے رپلائی میں اگر کوئی آپ نے وہ کہیں پہ بھی کوتاہی کی ہے، تو وہ کوتاہی آپ کو لے بیٹھے گی، وہ آپ کی ناکامی کا باعث بن سکتی ہے. تو وکیل جو ہے یہ اس کے لیے لیگل، یہ بنیاد ہے. کیس لڑنا جو ہے، کیس کی ساری بنیادی اسی پہ. اگر آپ کا لیگل نوٹس یا رپلائی آف لیگل نوٹس کریکٹ ہے، سٹرانگ ہے، فیکٹس پہ اور شواہد پہ مبنی ہے، تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ کیس آپ کے حق میں ہوگا. یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں، آپ کبھی کیس نہیں ہار سکتے. اور یہ ویڈیو میں نے بنائی اسی لیے ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس کو وہ جلدی کریں جی، بہت آپ جلدی نہیں کیا کریں. اس کی ایک وجہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، میں خود بھی جو ہے وہ لیگل نوٹس وغیرہ جو ہے اس کی جب تیاری کرتا ہوں یا اس کے جو رپلائی کی تیاری کرتا ہوں، تو اس کے بہت سارے فیکٹس کو، بہت ساری چیزوں کو جو ہے مد نظر رکھا جاتا ہے. میں ایک بات جو ہے وہ صحیح ہوتی ہے، لیکن بیان کرنے کا انداز آپ کا ایسا ہو کہ آپ کے اس فکرے میں سے کئی سوال نہ نکل رہے ہوں، بات وہی ہو، لیکن ایسے اس انداز سے آپ کو بات کرنی ہوتی ہے کہ اس میں سے کئی اور سوال جو ہے وہ کراس کویسچن نہ نکل رہے ہوں. تو میں جو بتاؤں، اچھا اور کامیاب لیگل نوٹس یا رپلائی آف لیگل نوٹس وہ ہوتا ہے کہ جس کو کئی دن، کئی ہفتے، کم از کم ہفتہ 10 دن اس پہ ورک کیا جائے، اس کو دیکھا جائے، پھر اس کو پڑھا جائے، پھر اس کو دیے کہ اس میں سے کیا اس کے متوقع سوالات کیا ہیں. اگر اس میں سے کوئی ایسی چیزیں تو اس کو اور دوبارہ ریکٹیفائی کیا جائے، بہتر انداز میں بنایا جائے. تو ناکامی کی وجہ یہی ہے. ناکامی کی یہ وجہ نہیں ہے کہ آپ کا وکیل کچھ نہیں جانتا. یہ کچھ ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک اچھے اسکول میں اپنے بچے کو داخل کر دیں، آپ اس کو فالو نہیں کریں، اس کو ہوم ٹیوشن کا بندوبست نہیں کریں، اس کو گھر پہ نہیں پڑھائیں، تو آپ کو وہ ٹارگٹ اچیو ہی نہیں ہو سکتا ہے. آپ کا اچھا اسکول، اچھی فیس آپ کے کام نہیں آ سکتا. آپ کا بچہ ایک سرکاری اسکول سے بھی گئے گزرا رزلٹ دے گا آپ کو. تو میں آپ کو یہ بتا دوں، اچھے سے اچھا وکیل بھی سب سے پہلے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ اس کے جو بنیادی فیکٹس ہیں، جو لیگل نوٹس ہے، رپلائی آف لیگل نوٹس ہے، یا پریپریشن آف کیس ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو وہ جو آپ کیس کی جو تیاری ہے اس میں جو فیکٹس کر رہے ہیں، تو وہ ساری اس کی بنیاد ہوتی ہے. تو میں اسی سلسلے میں آپ کو رہنمائی کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ آپ بنیادی پہلے سے ٹائم لیں، خود ٹائم لیں، اس کو دیکھیں. اگر آپ ان پڑھ ہیں یا آپ قانون نہیں جانتے یا آپ بالکل اسے نابلد ہیں قانون سے، تو آپ کسی سے مشورہ کر لیں اور اس سے کریں، جس سے کو کیس دیا اس سے نہیں کریں. یہ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، یہ بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں. آپ نے اپنے کیس کی تیاری، اس کی کاپی لیں، کیس سبمٹ کرنے سے پہلے یا لیگل نوٹس بھجوانے سے پہلے یا لیگل نوٹس کے رپلائی کرنے سے پہلے آپ اس کی وہ کسی اور اپنے اچھے دوست سے، ساتھی سے، لائر سے اس کو دکھائیں کہ یہ کیا ہے. آپ کیس اس کے نہیں، جس کو کیس دے رہے ہیں آپ اس سے اگر بنوایا ہے تو اس کی مشاورت دوسرے بندے سے کریں.
اس کے وہ دیکھیں، اس کی ساری چیزیں. اور میرے نمبر آپ کو سامنے آ رہے ہیں. اگر آپ نے اس سلسلے میں کوئی رہنمائی کی ضرورت ہے، لیگل نوٹس کی پریپریشن کی ضرورت ہے، رپلائی آف لیگل نوٹس آپ کو ضرورت ہے، کیس ہے، آپ ضرور مشورہ کریں. وہ آپ کا سول سوٹ ہے یا فوجداری ہے، جو بھی ہے، میں آپ کی ہیلپ کے لیے، رہنمائی کے لیے، گائیڈنس کے لیے ہمہ وقت آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے آپ یقیناً، میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو، میری یہ دعا ہے ہم سب کو، آپ کو، مجھے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ تھانے کچہریوں اور کورٹ کے مقدمات سے محفوظ رکھے. لیکن ہمارا معاشرے کی جو تشکیل ہے، معاشرے کی جو بناوٹ ہے، کچھ ایسے ہے کہ بچتے بچاتے بھی میں اگر ایکسیڈنٹ نہیں بھی کرتا تو کوئی آ کے میری گاڑی میں گاڑی ٹھوک دیتا ہے. تو ہم اگر ان مقدمات میں نہیں بھی پڑھنا چاہتے تو خواہ مخواہ کوئی گلے میں فٹ ہو جاتا تو پھر بھی آدمی جو ہے مجبوراً مرتا کیا نہ کرتا، مجبوراً ہمیں اپنے اس کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے، اپنے حقوق کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بائی چانس ہمارے گلے فٹ ہو جاتی ہیں. تو اگر کبھی آپ کا کوئی ایسا ایشو ہے جو چل رہے ہیں جن کے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کو جو ہے ان کے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ انصاف کرے، ان کو انصاف ملے، میری دعا ہے. لیکن اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا نیا معاملہ ہو گیا، کوئی نیا کیس ہے، کوئی نیا سوٹ ہے، وہ کسی بھی نوعیت کا ہے، تو آپ ضرور ڈسکس کر سکتے ہیں. میں آپ کی اس کی ہیلپ کر سکتا ہوں. لیگل نوٹس کی تیاری میں بھی ہیلپ کر سکتا ہوں، لیگل نوٹس کی رپلائی میں بھی ہیلپ کر سکتا ہوں، اور کیس کی بھی تیاری جو ہے آپ اگر وہ ہے تو میں پھر وہی کہوں گا کہ آپ اس کو جلدی نہیں کریں، سبمیشن کی جلدی نہیں کریں، کسی بھی چیز کی اس کو دکھا لیں، مشاورت کر لیں، تو یہی آپ کی کامیابی ہے. اور اگر آپ کو، میں پھر کہتا ہوں کہ لوور کورٹ سے بہت کم، ریئر چانسز ہوتے ہیں. لوور کورٹ جو ہے اگر کسی ایک پوائنٹ کو جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہوئے آپ کا کیس ریجیکٹ کرتے تو اس سے ہائر کورٹ جو ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے حق میں فیصلہ دے دے. وہ پوائنٹ آخر تک آپ کے گلے میں جو ہے فٹ رہے گا، آپ کے لیے وبال جان بنا رہے گا. تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ اگر آپ اپنے مقدمات میں سچے ہیں اور انصاف کے تقاضوں کے لیے، تو وہ پر اس کا انداز ہوتا ہے رکھنے کا. دیکھیں نا جی، صرف اچھی زمین کا ہونا ہی کافی نہیں ہے، اچھے بیج کا ہونا ہی کافی نہیں ہے، اس کے لیے پراپر پانی، پراپر روشنی، پراپر اس کی کیئر، یہ ساری چیزیں ہیں جو سکسیسفل کرتی ہیں انسان کو. تو مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں لوگوں کی بھلائی ہے، ویلفیئر ہے، تو اس کو شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں. I will be really thankful to you. اپنا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.